اتنا گولڈ جتنی یہ پوری زمین ہے، وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگرچہ وہ اس پورے اس سونے کو، اتنی بڑی جو یہ اتنے حجم کا سونا ہے، اس کو اپنے فدیے میں دے کر خود چھٹکارا چاہیں تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں۔ اللہ کے نزدیک نیکی یہ ہے کہ جو پسند چیزیں ہیں، مال کی محبت ہے، وہ خرچ کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں۔ جن چیزوں کے ساتھ تمہارا دلی تعلق ہے انہیں نکالو اللہ کے لیے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اسے جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ سب کھانے کی چیزیں جو اسلام میں جو حلال ہیں، جائز ہیں، پاکیزہ اور طیب، یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے اونٹ کا گوشت انہیں پسند تھا۔ اصل میں یہودی اعتراض کرتے تھے کہ ہماری شریعت میں اونٹ حرام ہے، مسلمان جو ہے وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہیں پسند تھا، لیکن انہیں کچھ گنٹھیا کی شکایت ہو گئی تو پھر حکماء نے، اطباء نے انہیں منع کر دیا کہ آپ کبھی استعمال نہیں کریں گے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اس کو پھر بعد میں یہود نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے، تورات کے نازل ہونے سے بھی پہلے کا۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، ان سے کہیے کہ تورات لاؤ، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہاں سے حکم نکال کے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ اونٹ حرام ہے، تورات میں تو نہیں۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، تو جو کوئی جھوٹ جڑے اللہ پر اس سب کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ہیں ظالم، بے انصاف، حد سے بڑھنے والے۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا ہے اللہ نے، اللہ کی بات ہی سچی ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو اب پیروی کرو، اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، وہ ابراہیم کے جو یکسو تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی بندگی کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، للذی ببکۃ مبارکن، وہ یہی گھر ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن وہدی للعالمین، یہ بہت برکتوں والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ مکہ جو ہے، اس میں جو بیت اللہ ہے، یہی پہلا گھر ہے حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، روشن نشانیاں، اور مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے اس کو امن مل گیا، وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے اس گھر کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، جو بھی اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو، جسے بھی زیادہ سفر دستیاب ہو، جس کے پاس وسائل ہوں، یہ اللہ کا حق ہے اور ان لوگوں کے ذمے ہے۔ یہ فرضیت حج ہے جس کی آیت ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی نہ مانے اللہ کے اس حق کو، نہ مانے، اس میں ڈنڈی مارے، تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہیے کہ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے تمہارے اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب میں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود جانتے ہو، تم گواہ ہو حقیقت کے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے اہل ایمان اگر تم نے اطاعت کی، کہنا مانا اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا، یعنی ان کی باتوں کو مان لیا، ان کے کہنے میں آ گئے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تو لوٹا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد حالت کفر میں۔
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، چمڑ جائے، جو اللہ کو تھام لے مضبوطی سے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یہ وہ شخص ہے جس کو ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات